السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مدرسہ مولانا آزاد اپر پرائمری اسکول۔ پیارے بچے اور بچیوں، میں عابد علی آپ سب کے لیے سبق نمبر 4 جس کا نام ہے میرا پیارا وطن، اس سبق کا لفظ اور معنی لے کر آپ سب کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ بچوں، جو آپ کو آپ کے موبائل کے اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے وہ سیم ٹو سیم ویسا کا ویسا آپ کو مشکل الفاظ اور اس کے معنی لکھنے ہیں، اور ساتھ میں آپ کو پڑھنا بھی ہے۔ عظمت، آپ میرے پیچھے پڑھیے۔ عظمت اس کا مطلب ہے بڑائی۔ دوسرا لفظ ہے وطن، اس کا معنی ہے اپنا دیس۔ چشمہ کی جمع پانی کا سوتا۔ رواں، بہتا ہوا، چلتا ہوا، جاری۔ وادیاں، وادی کی جمع پہاڑوں کے درمیان کی جگہ۔ فدا، قربان۔ رحمت، مہربانی۔ سدا، ہمیشہ۔ یہ ایک پیپر میں لکھ لینے کے بعد اب آپ کو دوسرے پیپر میں لکھنا ہے سوال و جواب، جس کا نام ہے سوچئے، بتائیے اور لکھیے۔ سوال دیکھیے، پہلی لائن میں سوال لکھا ہے الف، ہمارے وطن کا کیا نام ہے؟ تو میں نے اس کا جواب سامنے لکھ دیا ہے۔ جواب ہندوستان۔ آپ سامنے بھی لکھ سکتے ہیں یا سوال کے نیچے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا سوال ہے نظم میں جنت کسے کہا گیا ہے؟ اس کا جواب سامنے لکھا ہے ہندوستان کو۔ تیسرا سوال ہے شاعر نے اپنے وطن کے لیے کیا دعا مانگی ہے؟ اس کا جواب ہے رحمت کی دعا مانگی ہے۔ چوتھا سوال، شاعر نے نظم میں کن خوبصورتی بڑھانے والی چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ اس کا جواب ہے دریا، پھول، وادی، نہر وغیرہ۔ اب یہ سوال جواب آپ کو یہ ایک پیپر میں لکھنا ہے، یہ جب آپ لکھ لیں تو اب آگے لکھیے اسی سبق کا مصروں کو پورا کیجئے۔ مصروں کو پورا کیجئے۔ دکھ رہا ہے آپ کو یہ خالی جگہ دکھ رہا ہے نا؟ اس میں لکھنا ہے میری عزت ہے یہ، میری عزت ہے یہ، اس میں نہریں رواں، اس میں نہریں رواں، سامنے والے خالی جگہ۔ اس کے چشمے جواں، اس کے چشمے جواں، اپنی رحمت صدا، اپنی رحمت صدا، اس پہ رکھے خدا، اس پہ رکھے خدا۔ اب یہ ہو جانے کے بعد آپ کو اسی پیپر میں نیچے لکھنا ہے 5 نمبر، دیکھیے 5 نمبر میں پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ مذکر مؤنث، لڑکا ہے، اس کے بعد استاد ہے، اس کے بعد لڑکی ہے، اس کے بعد ابا ہے، اس کے بعد سلطانہ ہے، اس کے بعد نیچے والی لائن شیرنی، پھر سلطانہ، پھر اماں، پھر شیر، پھر استانی۔ یہ مکس ہے، ملا جلا ہے۔ اب اس کو میں نے نیچے دیکھیے الگ کر کے لکھا، لڑکا کا لڑکی، لڑکا لکھا ہوا آئے گا تو آپ کو نیچے والے باکس میں کیا لکھنا ہے؟ لڑکی۔ یہ کہاں دکھے گا آپ کو؟ اوپر ہی دکھ جائے گا۔ ابا کا اماں، سلطان کا سلطانہ، استاد کا استانی، شیر کا شیرنی۔ یہ ایگزام میں آئے گا کہ آپ ترتیب سے لکھیے۔ کیا لکھا آئے گا؟ ترتیب سے۔ یہاں اوپر جو ہے نا 2 لائن یہ ملا جلا ہے، اور نیچے اس کی ترتیب، اس کو ترتیب سے لکھا گیا۔ پہلے مذکر لڑکا، ابا، سلطان، استاد، شیرنی، نیچے مذکر لڑکی، اماں، سلطانہ، استانی، شیرنی۔ یہ ایک پیپر میں آپ پورا کام کر لیجئے۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کئی بار اسے دیکھیے، سنیے میں کیا سمجھا رہا ہوں آپ کو، پھر اس کے بعد آپ اس کو ایسا کیسا لکھ لیجئے۔ اس کے بعد دیکھیے کیا لکھا ہے اسی سبق کا، اس نظم سے کھانوں کے مطابق 5 الفاظ لکھیے۔ مذکر والی لائن میں نے 5 الفاظ لکھے ہیں، دیکھیے لڑکا،
ابا، سلطان، استاد، شیر۔ مؤنث والی لائن میں لڑکی، اماں، سلطانہ، استانی، شیرنی۔ اب آگے دیکھیے کیا لکھا ہے، نیچے جو ڈاٹ ڈاٹ لکھا ہے نا 1 2 3 4 5 6، ٹھیک ہے، تو اب آپ کو میری عزت ہے یہ پہلے ڈاٹ کی والی لائن میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری طرف آپ اسے ایسا کا ایسا لکھ لیجئے اپنے نوٹ بک میں جہاں تک آپ کو دکھائی دے۔ 7 نمبر میں دیکھیے واحد اور جمع الگ الگ کریے، واحد والی لائن میں نے واحد لکھ دیا ہے، جمع والی لائن میں نے جمع لکھ دیا ہے۔ آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے وہ آپ آسانی کے ساتھ دیکھ کر اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر لیجئے۔ اب دیکھیے یہ نقشہ آپ کو بنانا ہے، اپنے ہندوستان کا نقشہ ہے، ایک پیپر میں یہ آپ کو ہندوستان کا نقشہ بنانا ہے اور اس میں رنگ بھرنا ہے۔ کیا بھرنا ہے؟ رنگ بھرنا ہے۔ اس کے بعد آپ آجئے 9 نمبر میں خوش خط لکھیے، دیکھیے لکھا ہوا ہے، بس آپ کو دیکھ کر سیم ٹو سیم ایسا کا ایسا آپ کو اپنے کاپی میں لکھ لینا ہے۔ پیارے بچے اور بچیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سبق نمبر 4 کا یہ سارا وہ مشکل الفاظ، سوال و جواب، خالی جگہ، واحد و جمع، مذکر و مؤنث اور خوش خط اور اپنے ہندوستان کا نقشہ بنا کر، وعلیکم السلام، نقشہ بنا کر اس میں کلر بھرنا ہے، یہ سارا کام آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کئی بار اسے سنیے، دیکھیے، پھر سمجھ میں آ جائے گا۔ سمجھ میں آتے ہی آپ کو یہ سارا کام اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر لینا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، میں اگلا سبق لے کر پھر سے آپ سب کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔